وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کل آپ نے پچھلے پورے رکوع کا ترجمہ سماعت فرمایا تھا اور سبق یہاں تک تھا آیت نمبر 50 چھٹا رکوع سورۃ البقرہ کہ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی اور غرق کر دیا فرعون اور اس کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 51 سورۃ البقرہ 6واں اس کا رکوع، نیا سبق، توجہ فرمائیں۔ اگلے لفظ ہیں وَإِذْ اور جب، موسیٰ وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، وَإِذْ اور جب، وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، 40 لیلتاً راتوں کا، ثم مانا پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، اتخذتم کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لیکن یہاں پہ مانا ہوگا بنا لیا، کیا بنا لیا، العجلہ بچھڑے کو، من بعدہ اس کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ہو گئے ظالموں میں سے، ہو گئے ظالموں میں سے۔ آیت نمبر 52 ثم مانا پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعدی اس کے بعد، ذالک اس لیے، لعلکم تاکہ تم تشکرون اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 53 وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، والفرقان وہ کتاب جو جدا جدا کرنے والی ہے حلال اور حرام کو، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ ہوں تانوں قسم لگے تھوڑے رب دی جڑا بندہ سوئیں انہوں اللہ ہی پوچھے ہوں۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں اس کا شان نزول کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ لفظ ہیں وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ اب ذرا شجرہ سنیں، موسیٰ کے والد کا نام عمران کے والد کا نام بصیر کے والد کا نام ناحت کے والد کا نام لاوا کے والد کا نام یعقوب کے والد کا نام اسحاق اور اسحاق کے والد کا نام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام و علیہم السلام۔ یہ حضرت موسیٰ کا شجرہ تھا اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا اب آئیں، نبوت مل گئی، اب ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ وہ کتنے بندے آپ کے ساتھ بچے تھے؟ 6,70,000 جو دریا میں سے گزرے آپ کے ساتھ، اللہ نے ان کو بچا لی۔ اب ذرا ان کی غداری دیکھیے گا، ان ظالموں نے کیسے منافقت کی، ان ظالموں نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا اور کس طرح پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کو اپنے پشت ڈال دیا۔ وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ نے فرما پیارے موسیٰ آئیے ہم آپ کو کلام دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش لبائی کہتے ہوئے کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ 30 راتیں آپ سے اللہ نے فرمایا تھا ایسا کرو کہ روزہ رکھنا ہے اور ساتھ کرنا اعتکاف، بیوی بچوں کو نہیں ملنا،
اپنی قوم کو نہیں ملنا، اپنے بھائی ہارون کو نہیں ملنا، یا اللہ کی ذات ہو یا آپ ہوں، یا میری عبادت ہو یا روزہ ہو یا ریاضت ہو۔ وعدہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام وہاں پر پہنچے۔ 30 دن اور 30 راتیں آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ دن کیسے گزرتا؟ ادھر روزہ ہوتا، پھر عبادت ہوتی۔ رات کیسے گزرتی؟ اللہ کے نبی تھے، ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے گزر جاتی۔ 30 دن مکمل ہوئے، اب 31ویں دن ہونی تھی ملاقات اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مسواک کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے جو منہ کے اندر سمیل پیدا ہوتی ہے، روزے رکھ کے یہ دور ہو جائے تاکہ میں آسان طریقے سے اللہ سے ہم کلام ہوں۔ آپ نے مسواک کر لی، پہنچے طور سینا پہ، اور اللہ سے جا کے اب عرض کی اللہ میں آ گیا ہوں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ 30 دن تو نے گزارے روزے میں، اعتکاف میں، میری عبادت میں، لیکن تو نے جو کی ہے نا مسواک، یہ عمل اچھا نہیں کیا، یہ عمل اچھا نہیں کیا۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ روزے رکھ کے جو تیرے منہ کے اندر وہ سمیل پیدا ہوئی تھی نا، اللہ کو مشک اور عنبر بھی اتنا خوشبودار نہیں لگتا جتنا روزے دار کے منہ کی خوشبو لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 دن آگے تھا، پھر فرمایا اب 10 دن اور زیادہ کرو۔ پھر اللہ کے حکم پہ 10 دن اور زیادہ کیے، پھر روزہ رکھا، پھر مسواک نہ کی، اعتکاف کیا۔ تو جب 40 دن مکمل ہوئے تو پھر قرآن نے کہہ دیا 40 لیلتن، وہ 30 دن نہیں رہا تھا، وہ 40 راتیں وہاں پہ رہے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب 40 راتیں اور 40 دن آپ وہاں پہ رہے، جب آپ وہاں سے نکلے تھے نا اپنے گھر سے، ذی القعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ ذی القعدہ کہتے ہیں حج سے پہلا مہینہ، حج سے پہلا مہینہ۔ پہلا مہینہ ہوا محرم، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذی القعدہ اور 12واں ذی الحج۔ کتنے بن گئے؟ 12۔ اور اللہ نے دوسرے سپارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے تمہارے اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے سورۃ البقرہ اللہ نے بنائے ہیں جو اپنی کتاب میں لیکن نام نہیں لکھے کہ یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، نام نہیں لکھے گئے، لیکن 12 مہینے۔ آئیے ترتیب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ تو ذی القعدہ کی یکم تھی جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، اور 10 ذی الحج، جس دن قربانیاں کی جاتی ہیں۔ حج کتنے کو پڑھا جاتا ہے؟ 9 کو پڑھا جاتا ہے۔ حج 9 کو پڑھا جاتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو منا شریف کے اندر حاجی کرتے ہیں قربانیاں۔ تو قربانیاں کر کے وہ حج کے جتنے بھی اپنا فرائض واجبات ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، پھر قربانیاں کر کے وہ احرام کھول لیتے ہیں، یعنی کہ ان کا حج مکمل ہو گیا۔ تو عمرہ شریف ٹینڈ کروانے کے بعد مکمل ہوتا ہے، اور حج جو ہے یہ قربانی کرنے کے بعد۔ چونکہ عمرے کے اندر 2 واجب ہیں، 2 فرائض ہیں، حج کے اندر تو بے شمار پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ جس طرح عمرے کا ثواب تھوڑا ہے، پابندیاں میں تھوڑی ہیں، اور حج کا ثواب زیادہ ہے تو پابندیاں بھی زیادہ ہیں۔ عمرے والے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا، تو جو حج کرتا ہے حضور فرمایا وہ حاجی کسی سے لڑے نہ، کسی سے جھگڑے نہ، تلخ بات نہ کرے، دست و گریباں نہ ہو۔ 2 چیزیں فرمائی ایک تو جب وہ حج کے ارکان پورے کر لے، پچھلے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، بشرط ہے کہ کسی کا قرض نہ دینا ہو، فرمایا کہ اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر کے اس طرح اس کو پاک کر دیتا ہے جس طرح آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ یہ عمرے والے کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے۔
نمبر 2 فرمایا کہ حاجی عمرے والے کے لیے یہ نہیں ہے، حاجی کے لیے ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے چلا اپنے گھر میں نہیں آیا، جو حج کیا پھر قابو اس کو رکھا، فرمایا گھر پہنچنے سے پہلے، دہلیز پہ قدم ڈالنے سے پہلے جو جہاں جیسی جیسی حلال ان سے دعا کروائے گا تو اللہ اس حاجی کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ تو خیر، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ذی القعدہ کی یکم کو نکلے، اور اس وقت 10 کو قربانی جو مینا شریف کے اندر کی جاتی تھی، تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اسی دن اپنی کتاب کو لیا، جس کو کہا جاتا ہے انجیل، تورات کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام والی، انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام والی۔ تورات لی، اور تورات لے کے 40 دن آپ واپس آئے۔ اب ذرا پس منظر سننا، آپ ادھر سے نکل گئے، اور ادھر کا یہ جو سامری تھا، جادوگر تھا نا سامری، اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ منافقت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا جاگنا، منافقت کی، اور اس کا نام تھا یحییٰ، اور باپ کا نام تھا ظفر، قبیلہ تھا سامرا، اور جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سامری۔ اصل نام اس کا تھا یحییٰ بن ظفر، قبیلے کا نام تھا سامری، جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے سامری۔ العجل، بچڑے کو خدا بنایا۔ تو العجل جو ہے نا، العجل عربی کے اندر مادہ کو نہیں کہتے، نر کو کہتے ہیں۔ عجل کا معنی بچڑا ہوتا ہے، بچڑی نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ العجل یہ اپنا نر مادہ ہے، نر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ نر ہے، تو اس کو انہوں نے بنا لیا اپنا معبود۔ وہ کیسے بنایا وہ سنیے گا۔ یہ سامری جو تھا یہ بڑا زرگر تھا، سونا بنا تھا، اور جب وہ جو اپنا ہار اور جواہرات ان اسرائیلیوں کے، جب انہوں نے غرق ہوئے تھے تو چھل نے باہر پھینک دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اٹھا لو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ جب انہوں نے اکٹھا کیا تو پھر اللہ نے اگلا آرڈر بھیج دیا، فرمایا نہیں، ان کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کرنا، ہم ان سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ واپس کرو ان ظالموں کی۔ وہ تمام کے تمام واپس کر دی۔ وہ جتنا بھی تھا وہ سارا انہوں نے ایک گھڑے میں ڈال کے رکھ دیا، ادھر ڈال کے رکھا۔ فیصلہ ہونا تھا اللہ کی طرف سے کیا کرنا ہے، ادھر سے اللہ کا آرڈر آ گیا کہ آ جاؤ، اپنا جانا ہے کوہ طور پہ، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ جاتے جاتے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر گئے، فرمایا میں جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، یہ جو سونا ہے اس کو جلا کے، اس کی جو سوا ہے اس کو اپنا دریائے قلزم کے اندر بہا دینا۔ سمجھیے گا مسئلے کو، اس کو جلا دینا، جلا کے جو اس کی سوا ہے، راکھ ہے، دریائے قلزم میں اس کو بہا دینا، دریائے قلزم میں اس کو بہا دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چلے گئے۔ تو اب یہ جو سامری تھا یہ آگے زرگر تھا، بہت اعلیٰ قسم کے یہ سونا بنانا جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گئے تو وہ جو مٹکا بھرا ہوا تھا سونے کا، اب اس نے کہا حضرت ہارون سے آپ اس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کرنا کیا ہے، ہم اس کو جلائیں گے اور جلا کے اس کو دریائے قلزم میں ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ایسا کریں کہ یہ مجھے دیں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ حضرت ہارون کو اگلی بات کا پتہ نہیں تھا اس ظالم نے کرنا کیا ہے۔ جا گیا جی او نشئی او عملی جاگ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے وہ چلے گئے، ہارون علیہ السلام نے وہ سارا مٹکا دے دیا یحییٰ بن ظفر سامری کو۔ اس سامری نے لیا اور اس نے جا کر، چونکہ اندر سے وہ منافق تھا، اور اس نے جا کے وہ سونا سارا ڈھالا، جس طرح یہ ڈھالتے ہیں سنارے،
ڈال کے اب اس کے پاس وہ مٹی بھی تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے سموں سے ٹچ تھی، جو نیچے سے سبزہ نکلتا تھا، وہ بھی تھی اس کے پاس۔ اب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اب ادھر سے ظالم نے اپنا نواں ایک کام شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ اندر و اندر ہی اس نے شعلے کو پگھلا کے بہترین قسم کا اس نے ایک نر بچڑے کی شکل کو بنایا۔ وہ بنا کے گھر کے اندر ہی پھر اس نے کیا کیا، وہ جو سونے کے اندر ہیرے اور جواہرات تھے اس کو سائڈ پہ کیا، ان کی آنکھوں کے اندر وہ ہیرے لگائے، ان کی ناک کے اندر ہیرے لگائے، اس کے کان کے اندر ہیرے لگائے، اس طرح کر کے اس نے اس کو سجایا۔ کس کو؟ وہ نر بچڑے کو۔ جب سجا لیا، اب کیا ہوا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی گئے تھے نا، اسرائیل والے تو وہیں بھی تھے جو 6,70,000 تھے۔ اس نے پھر کیا کیا، بچڑا بنا کے پھر وہ جو مٹی تھی وہ سم والی حضرت جبریل کے گھوڑی کی، اس نے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال لی۔ جب منہ میں ڈالی تو یہ اپنا ون پونیاں آوازیں نکالنے لگا، ون پونیاں آوازیں نکالنے لگا۔ تو جب یہ آوازیں نکالنے لگا تو راتوں رات اب اس سامری نے کیا کیا، جو اوپر سے مسلمان بنا پھرتا تھا ہارون علیہ السلام سے، اس نے اپنا کنی بچا کے، آنکھ بچا کے سب اسرائیلیوں کو کہا، آؤ میں تجھے بتاؤں۔ موسیٰ کہتا ہے میں رب کے پاس جا رہا ہوں، رب تو میرے پاس ہے، رب تو میرے پاس ہے، آؤ میں تجھے بتاؤں۔ یہ کہتا ہے کہ رب ہے، اس کا رب تو نظر ہی نہیں آتا، اس کا رب تو نظر ہی نہیں آتا، جو نظر نہ آئے اس کو مانا کیسے جاتا ہے؟ ابھی تک وہ جو اسرائیلی تھے، تھوڑے دن تو ہوئے تھے ان کو بت پرستی چھوڑے ہوئے، ابھی تک وہ بت پرستی ان کے خمیر کے اندر گوندی گئی تھی کہ جو یہ چھوڑنے پہ اپنا مجبور ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو بچایا اللہ کی عطا سے۔ لیکن جب اس سامری نے راتوں رات ان کو دعوت دی، اسرائیلی آج 10 گئے، کل 20 گئے، پھر 100 گیا، پھر 1000 گئے، پھر 2، آہستہ 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 بھئی 6,70,000 میں سے 6,00,000 بولے جی 6,70,000 میں سے صرف 12,000 بچ گئے، باقی سارے گام پرست بن گئے۔ پکی بات ہے بھئی، کوئی اس کے اندر غلط بات ہے ہی نہیں۔ اگر بندے غداری کرنے پہ اتر آئیں تو نبیوں سے غداری کر جائیں۔ ان ظالموں کو احسانات بھول گئے کہ دریائے کلزم کی لہروں سے بچایا اللہ کی عطا سے موسیٰ علیہ السلام نے۔ جو ان کی خواتین کو عیاشی کا اپنا ایک نمونہ بناتے اور ان کے مردوں کو ذبح کرتے، ان کو وہ بھی احسان بھول گیا۔ نبی کا سنگ ملا وہ بھی بھول گئے۔ بحر کلزم یعنی دریائے کلزم سے انہوں نے کہا جی ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سوٹا مارا تو شیشے کی دیوانے بن گئے، باتیں کرتے گزر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اتنا اپنے اولاد سے پیار نہیں کیا جتنا ان غداروں سے پیار کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، 40 دن بھی برداشت نہ کر سکے نبی کو گئے ہوئے پیچھے سے۔ ہم چلے جائیں تو چور چور ہوتی ہے، نبی گئے تھے تو انہوں نے رب نواں بنا لیا تھا۔ اب کیا افسوس کیا جائے ان کے اوپر، یہ معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لو جی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ بتا کے گئے تھے میں نے 30 دن نہیں آنا۔ کتنے دن نہیں آنا؟ 30 دن۔ لیکن وہ مسواک کرنے کی وجہ سے 10 دن زیادہ ہو گئے۔ اب سامری نے نواں شوشہ چھوڑا، اس نے کہا وہ مر گئے، اللہ یعوذ باللہ۔ اگر زندہ ہوتا تو مڑ کے نہ آ جاتا۔ 1 دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، 3، وہ تو آگے ہی ہل چکے تھے۔ وہ بچڑے کو دیکھ کر کہ یہ رب ہے، اسے کہا وہ فوت ہو گیا ہے، جس رب کے پاس وہ گیا ہے وہی رب اس بچڑے میں آ گیا ہے۔ دیکھ کتنا خوبصورت ہے، دیکھو آوازیں نکالتا ہے، کتنی اس کے اندر چمک ہے۔ اللہ نے عقل پہ پردے ڈال دیے، بھائی جان 12,000 بچے 6,70,000 میں سے، باقی سارے پھر بت پرست بن گئے۔
توبہ میری اللہ سوال 40 دن کا عدد پورا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے۔ جو ہی پلٹ کے آئے اور آتے ہی جب اپنی قوم کا حال دیکھا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور فرمایا اوے احسان فراموش ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور ظالمو یہ کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تورات تھی جو وہ لے کے آئے تھے، اور جو وہ تورات لے کے آئے تھے، تورات شریف جو اللہ کی کتاب تھی، اس کی 7 تختیاں تھیں، 7 تختیاں تھیں، 7 تختیاں تھیں۔ آپ اتنا غصے میں بولے، وہ 7 تختیاں زمین پہ گر گئیں، 6 اللہ نے دوبارہ اٹھا لی، پھر ایک ہی رہنے دی۔ فرمایا کہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ ان کو مقدس اپنا کلام عطا کرے۔ اللہ 6 اٹھ گئی تھی، ایک تختی رہ گئی تھی۔ فرمایا یہ ظالم تو ایک کے اوپر بھی نہیں اپنا عمل کر سکتے۔ فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ 40 دن میں اتنے اتر گئے تھے وہ اپنا لائن سے۔ حضرت ہارون سے پھر لفظ تو سخت ہے لیکن میں وہ نہیں بولتا، تو حضرت ہارون سے پھر آپ نے اس غصے میں آ کے کہا اوے تو نے نہیں سمجھایا؟ اس نے کہا جی میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ظالمو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے میری کو اب بات کو کان پہ نہیں رکھا، ان کی کانوں پہ جو ہی نہیں رینگی کہ یہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پھر گئے وہاں جہاں پہ وہ بچڑا تھا، آپ نے اس بچڑے کو ٹانگ مار کے گرایا، اور گرا کے آپ نے اس کو جلوایا، جلا کے اس کی راکھ بنائی، اور وہ جو غدار تھے ابھی تک غداری دیکھیے گا ذرا کو، ان کی جل گئی۔ پھر اپنے بھائی کو فرمایا کہ جاؤ اس کو دریائے قلزم کے اندر بہا کے آؤ، ان دریائے قلزم میں بہا دیا۔ وہ جو گاں پرست تھے نا، گاں پرست، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہ وہاں سے اپنا دوسرا راستہ لیتے ہوئے وہاں پہ گئے جہاں پہ جلا کے وہ سوا ڈالی گئی تھی، انہوں نے وہاں کا جا کے پانی پیا۔ ابھی تک دیکھیں وہاں جا کے پانی پیا، اور پھر جس نے پانی پیا اس کا پیٹ ایسے پھولتا گیا جیسے مجھ کا پیٹ ہوتا ہے، بھینس کا پیٹ ہوتا ہے۔ وہ پانی اندر گیا، پیٹ پھولتا گیا، اور پھر ایک دم دھماکے ہوئے، ان تمام کے پیٹ پھٹ گئے، دریائے کلزم کے کنارے ہی ان کی لاشیں گل سڑ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 12,000 رہ گئے، اور یہ سارے کے سارے لائن سے یہ اتر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو چلوایا۔ کس کو؟ اس بچڑے کو۔ سامری کے لیے پھر بد دعا کی تھی آپ نے، سامری کے لیے بد دعا کی۔ ہر نبی نے اپنی غدار امت کے لیے بد دعائیں کی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ایک دفعہ صرف ایک کافر کے لیے کی تھی۔ کس کے لیے کی تھی؟ کافر۔ وہ ابو لہب کا بیٹا تھا، وہ معاذ اللہ حضور کو گالیاں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عرض کی یا اللہ اپنی مخلوق میں سے کوئی درندہ اس کے اوپر مسلط کر۔ درندہ کہتے ہیں پنجوں سے پھاڑنے والا، دانتوں سے چیرنے والا، اس کو کہتے ہیں درندہ۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، وہ تاجر تھا، تجارت کے لیے بوریاں لے کے گیا۔ ابو لہب نے کہا اپنے نوکروں چاکروں کو خیال کرنا، وہ اس کا خیال کرنا۔ کہنے لگے جی آج کیوں اتنی تنبیہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نکلا اس نبی کے منہ سے ہے جس کے منہ سے رب بولتا ہے، جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا، بوریوں کی دھانکیں لگائیں، رات کو اس کے اوپر سلا دیا۔ اللہ کی شان، راتوں رات سب پہ اللہ نے نیند طاری کر دی۔ وہ جنگل کا ایک شیر آیا، اس نے سارے کے منہ کو سونگا، پھر چھلانگ لگا کے بوریوں کے اوپر چڑھا، اور جب اس کا منہ سونگا پتہ چل گیا نبی کی گستاخی کی بو اس کے منہ سے آ رہی۔ تو یہاں پنجے گاڑے، اور پنجے کاٹ کے سینہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔
میرے نبی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، اور پھر ہر وقت دعا کرتے اللہم مہدی فی القوم فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں اللہ کا سچا نبی بن کے آیا۔ لیکن وہ جو ظالم بک بک کرتا تھا، جو گالیاں دیتا تھا، حضور نے اس کے لیے کہا تھا اللہ اپنا کوئی درندوں میں سے اس کے اوپر درندہ جو ہے وہ مسلط کر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، تو پھر جب ان کے پیٹ پھٹ گئے، لاشیں ان کی گل سڑ گئیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ یہ بچڑا سچا تھا کہ میرا اللہ سچا؟ تو پھر اب ذرا دوبارہ ترجمہ سنیں، اب بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم مانا پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، نر بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم سب ظالم ہو گئے، تم سب ظالم ہو گئے۔ ثم مانا پھر، اتنا بڑا گناہ کیا، ثم مانا پھر، عفونا، تم نے معافی مانگی، عفونا، ہم نے پھر تم کو معاف کر دیا۔ وہ اگلی آیت میں آئے گا، عنکم من بعد ذالک، اتنے بڑے گناہ کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو۔ لیکن انہوں نے مرد دم تک معافیاں مانگتے رہے، غداریاں کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، منافقتیں کرتے رہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ، اور جب، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتابہ، ایک خاص کتاب یعنی تورات شریف، والفرقان، وہ ایسی کتاب تھی جو حلال کو الگ کر رہی تھی اور حرام کو الگ کر رہی تھی، لعلکم تہتدون، اس لیے ہم نے کتاب کو نازل کیا تم کتاب اور نبی کے ذریعے ہدایت پا جاؤ۔ لیکن یہ ظالم بے ہدایت ہی ہوتے گئے۔ تو باقی بات انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی، اسی کا ہی آگے مضمون ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کر کر آ کے بھی غداریاں کی، اور میرے نبی کے صحابی وہ تھے جنہوں نے پانی کے اندر سوکھے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑے بھی ڈبوئے، پھر عرض کی حضور بھانگے کہ نہیں، بدر میں بھیجیں گے، بدر میں جائیں گے، احد میں بھیجیں گے، احد میں جائیں گے، خندق و حنین اور خیبر و تبوک میں بھیجیں گے، ہم وہاں پہ جائیں گے، ڈر کے نہیں بھاگیں گے۔ پھر یہاں پر پریکٹیکل کر کے بتا دیا، محرم الحرام 10 تاریخ کو امام حسین سرکار نے دیا بند کر دیا، فرمایا بھئی جس نے جانا ہے یہاں سے چلے جاؤ، جنت کی ضمانت میری ہے، میں تمہیں جنت دوں گا، جنت کے سردار ہم ہیں، چلے جاؤ اپنے بیویوں کے پاس، بچوں کے پاس، والدین کے پاس، اگر شرم آتی ہے یہ دیا بند کر دیا، اب نکل جاؤ، ہم سر جھکا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دیا دوبارہ جلایا گیا کہ جس کی آنکھیں کھلی تھیں اس نے بند بھی نہ کی، جس کے ہاتھ نیچے تھے اس نے اوپر بھی نہ کیے، جس کے اوپر تھے اس نے نیچے نہ، جس کا چہرہ ایسا تھا ایسا ادھر رہا، جس کا ادھر تھا ادھر رہا۔ آپ نے فرمایا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھا کہ منو سلوا بھی کھائیں تو نبی سے غداری کریں، مقام تیاں بھی رہیں نبی سے غداری کریں، اس دریائے قلزم سے وہ ہمیں پار لگا دے، نبی سے غداری کریں، اور جب لڑائی کی بات آئے تو کہیں جا موسیٰ تو لڑ یا تیرا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کٹیں گے مریں گے، کٹیں گے مریں گے، خون کے فوارے نکلیں گے، اس میدان کے اندر ہمارے گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، بازو مشرق میں ہوگا، ٹانگ مغرب کے اندر ہوگی، دھڑ شمال کے اندر ہوگا، اور سر جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوگا، اس طرح ہوگا کہ جس طرح اپنا ایک بھوک عالم ہے، خون کی ندی ہے۔ فرمایا ہم غوطے لگائیں گے، ہم یہاں پہ ذبح ہوں گے، بھاگ کر نہیں جائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
رسول اللہ کے جو صحابی تھے وہ بھی غدار نہیں تھے، اور جو امام حسین کے ساتھی تھے یہ بھی غدار نہیں تھے، وہ بھی وفادار تھے اور یہ بھی وفادار ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے سبق کے اندر ہی اسی سبق کو آگے لے کے جائیں گے۔ اللہ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ دعا کرو حاجی صاحب سائیں جاندے نے، اللہ تعالیٰ